سمجھتا ہوں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو اویلیبل اسپیس ہمارے پاس ہے اس کے اندر رہ کر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو راستہ یہ کہ ٹکر ماریں اور سب ختم. دوسرا یہ کہ جو اسپیس اویلیبل ہے اس کے اندر کام کرتے ہوئے مزید اسپیس لینے کی کوشش کریں اور جو ہماری بنیادی اساس ہے, جو سوچ ہے, اس کی طرف چیزوں کو لے کر جائیں. تو میں کم از کم اس بات پہ تو ضرور ان سے قائل ہوں کہ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم ڈٹ جائیں, لڑ جائیں, جس طرح ماضی میں پٹتے رہیں, برباد ہوتے رہیں, لیڈروں کی قربانیاں ہوتی رہی ہیں, جانیں جاتی رہی ہیں, کوڑے کھاتے رہیں. ایک تو وہ راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس نظام میں رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اس میں عدلیہ کی بیجا آزادی, میڈیا کی بیجا آزادی, یا بیجا آزادی اس طرح وہ کہہ رہے ہیں, وی لوگر کا جو ذکر کیا, پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, دن میں رات کو وہی شروع ہو جاتے ہیں, اسی کو کہا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سنتے ہیں, ان کی فالوئنگ شاید کسی ایک اصولی جو صحافی ہوگا, سچ بولتا ہوگا, اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہوگی ان کی ریچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچ سننے اور سچ کو برداشت کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اور چٹپٹی اور جھوٹی خبریں سننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک ملک کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہو جس طرف اس کو اصولی طور پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن کچھ بڑی چھوٹی سی تعداد ہے اس ملک کے شہریوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت کی ڈائریکشن غلط ہے. ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں, صحیح راستے پر لے کر آئیں. تو وہ طاقت کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا, وہ لڑائی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک طویل جد و جہد کے ذریعے ہو سکتا ہے, اپنے پیغام کو پھیلانے کے ذریعے ہو سکتا ہے, جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور شاید کر سکتے ہیں. مزید بہتر کرنے کی اس کو ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں جو صحافی برادری ہے یا جو آپ کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, ان کی جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ جو اسد صاحب بتا رہے تھے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے. میرا چونکہ بیک گراؤنڈ بینکنگ سے ہے, تو بینکس میں جو لوگ نوکریاں کرتے تھے آج سے بہت پہلے, اب تو خیر حالات ابھی خراب ہیں, تو ان کو اچھی سہولتیں دی جاتی تھیں, ان کو اچھی مراد دی جاتی تھی. ان کی فیملی کی جو ہے وہ ہیلتھ بہت فری ہوتی تھی کہ جتنا خرچہ ہوگا وہ بینک کرے گا. بچوں کی تعلیم کا دیتے تھے, گھر کا قرضہ دیتے تھے, بہت ایکسٹرا آرڈنری ان کو بینیفٹ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ پیسے میں بیٹھ کے کام کرتے تھے تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو جس سے یہ پیسہ چوری کرنے کا سوچے, کوئی کرپشن کرے, کوئی غلط کام کرے. تو ان کو وہ سہولتیں دینی چاہیے تاکہ یہ آسانی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. صحافت بھی ایک ایسا کام ہے. صحافی جو کام کرتے ہیں وہ مشکل کام ہوتا ہے, جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, طاقتوروں کو ناراض کرتے ہیں. اگر ان کو یہ سہولتیں, جو بنیادی ضروری سہولتیں ہیں, چھت میسر ہو, بچوں کی تعلیم یقینی ہو, صحت کی سہولیات یقینی ہو, اور جو ماہانہ ایک تنخواہ ملتی ہے گھر چلانے کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ گارنٹیڈ ہو کہ اتنا ملے گا, اس کے بعد شاید صحافی کمپرومائز نہیں کریں گے بہت سارے. لیکن جب یہ پریشانیاں ہوں گی, بچے کی صحت کا مسئلہ ہوگا, تعلیم کا مسئلہ ہوگا, والدین کی صحت کا مسئلہ ہوگا, چھت کا مسئلہ ہوگا, مہینے کے راشن کا مسئلہ ہوگا, تو شاید بہت سارے اصول پرست لوگ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جائیں گے. اس لیے تمام حکومتوں کی, سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحافی تنظیموں کو, صحافیوں کو کم از کم وہ سہولتیں ضرور فراہم کریں کہ جس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریاں غیر جانبدارانہ طریقے سے بغیر کسی خوف کے ادا کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اب بھی شاید ہم اس اسٹیج سے بہت دور ہیں کہ جس میں تمام صحافی بغیر خوف کے یہ کام کر سکیں. آج بھی اگر کوئی شخص کسی مالک کو ناراض کرتا ہے اس کی نوکری جاتی ہے, کسی اور طاقتور کو ناراض کرتا ہے اس کی نوکری جاتی ہے, کبھی کبھی ملک بدر بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بہت ساری مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ان حالات میں صحافت آزاد نہیں ہو سکتی. بٹ صاحب آپ جتنی کوشش کر لیں, میں جتنی کوشش کر لوں, 1 2 4 5 لوگوں سے کچھ نہیں ہونا ہوتا. یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے. اس ادارے میں جتنے لوگ شامل ہیں ان سب کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں اور ہمیں ان سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں وہ آئیڈیل جمہوریت بھی دکھائے, وہ آئیڈیل میڈیا کی جو دائرے میں رہ کر آزادی ہے جتنی ہونی چاہیے وہ دکھائے, اور عدالتی آزادی بھی دکھائے, تاکہ ہم کہہ سکیں
کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھا. میں نے ابھی تک اپنی 53 سالہ زندگی میں تو نہیں دیکھا. اب جو رہ گئی یہ 5-10 سال اللہ کرے اس دوران دیکھ لوں. بہت بہت شکریہ. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ملک میں چلنے والا نظام اس وقت آئیڈیل نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.